توہین رسالت کے قانون کی منسوخی کے لیے دباؤ جن اداروں سے آ رہا ہے ان کا پیچھے کون ہے؟ ختم نبوت کے قوانین میں ترمیم کی بات جدھر سے آ رہی ہے وہ اداروں کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ فیٹف کے جن مسودے پر ہم نے ملک کے پورے اوقاف کے نظام کو بدل کر رکھ دیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سیڈا کے کہنے پر ہم نے اپنے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ گھریلو تشدد کے نام روک تھام کے نام سے جو قانون آیا ہے، اور پھر ورلڈ بینک یا اسٹیٹ بینک کو IMF کی نگرانی میں دینے والا قانون کہاں سے آیا ہے؟ اور اب ٹرانسجنڈر کے نام سے خاندانی نظام کی تباہی پھیرنے والا قانون کہاں سے آیا ہے؟ صرف ایک تکنیک بدلی ہے۔ ہم میر کے اساتذہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک تکنیک بدلی ہے، صرف اس کی اشارہ کرتا ہوں۔ یہ امریکہ، یورپی یونین، امریکن کیمپ، امریکی ادارے ہمیں یہ کہا کرتے تھے یہ قانون بناؤ، ہم گول مول بنا دیا کرتے تھے۔ اب قانون بنانے کا نہیں کہتے، بنا کر بھیج دیا، نافذ کرو۔ سات قوانین کو پچھلے 4 سال میں نافذ کر چکے، مسودے میں ایک حرف تبدیل کیے بغیر، آمنا و صدقنا۔ اور میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ قانون پاس کرنے والے، قانون پیش کرنے والے بھی اسمبلی سے منظور کرانے کے بعد پھر پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ میں نے 30 عالمی مجلس حافظ ختم نبوت ہمارا اپنا فورم ہے، جماعت ہے، شکر گزار ہوں کہ ہر موقع پر یاد فرماتے ہیں اور ہمیں بھی اس پروگرام میں اور اس مشن میں کچھ حصہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ اجتماع قبول فرمائے اور اس کے عزائم، مقاصد، اہداف میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ میں کسی تمہید کے بغیر 2-3 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا آج کی ملکی صورتحال کے حوالے سے۔ آج کی ملک کی عمومی صورتحال کو سامنے رکھ لیں، جو کچھ ہو رہا آپ کے سامنے ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادارے، طبقات، شخصیات آمنے سامنے ہیں، بے اعتمادی، خلفشات، سر پھٹول اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا بالکل منظر ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کو کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا۔ اس صورتحال پر میں 2-3 گزارشات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تقریباً سبھی مراحل ذکر کیے ہیں، لیکن ایک مرحلہ ذکر کیا ہے جو ہمیں اس وقت یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو احد کی جنگ میں وقتی طور پر کچھ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، فتح کا آغاز ہو گیا، اچانک پاسا پلٹا، پھر افراتفری مچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور بہت لمبی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے پاؤں جما دیے، لیکن یہ درمیان کا جو مرحلہ تھا جس کو وقتی پسپائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، نقصانات ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو بے حد صدمہ ہوا۔ میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہوں گا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، صرف ذکر نہیں کیا بلکہ مجموعی صورتحال کا قرآن پاک نے کم از کم 2-3 رکوع میں آپریشن کیا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ میں اس میں سے ایک سوال کا جواب جو قرآن پاک نے سوال اٹھایا ہے اور جواب دیا ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم۔ سوال کیا ہے، کس کا ہے؟ جناب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے پاؤں وقتی طور پر کیوں اکھڑے ہیں، ہمارے بڑے بڑے 70 بزرگ کیوں شہید ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زخمی ہوئے ہیں، ہماری چڑھائی وقتی طور پہ پسپائی میں کیوں بدلی ہے؟ بدلی ہے اللہ ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ قرآن پاک نے اسی لہجے میں ایک جملے من عند انفسکم،
اپنی غلطیاں تلاش کرو، کہاں کہاں تم سے غلطیاں ہیں، اور صرف تلاش کرو نہیں کہا بتائیے بھی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ من انفسکم، اپنی غلطیاں تلاش کرو، کہاں کہاں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور پھر وہ کوتاہیاں قرآن پاک میں گنی ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں کہ ہم پوچھیں اللہ ھذا، ہمارے ساتھ قومی سطح پر جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ہم سے عذاب کون تھے؟ خود مختار قوم تھے، دنیا کے ملکوں میں ہمارے باوقار نام تھا، ہم تو ایک استحکام کے دور سے گزرے ہیں، آج ہمارا استحکام کدھر گیا ہے؟ ہماری سالمیت پر نشان کیوں لگ گیا ہے؟ ہماری قومی خود مختاری کیوں مثالیہ نشان بن گئی ہے؟ انا ھذا، سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آج ہم گتھم گتھا کیوں ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ آج ہمیں لاشوں کی دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ ایک دوسرے کو لاشوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیوں؟ کہاں سے آیا ہے؟ میں یہ سوال آپ کی وساطت سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، من عند انفسکم، کبھی ایک دائرہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اس صورتحال میں ہم پیچھے خود ہم کہاں کہاں کھڑے ہیں، اس صورتحال میں ہم کہاں کہاں کھڑے ہیں، کیا کیا ہم نے، ہمارے کن حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے۔ میں 3 مراحل یاد کراؤں گا اور آخر میں ایک اپنے درد دل کے اظہار کر کے جانا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک ختم نبوت کے پہلا دور سن 53 کا، سن 53 کی تحریک ختم نبوت، اس میں تمام مکاتب فکر کے اکابر شریک تھے، حضرت امیر شریعت سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے ہی، مولانا سید ابوالاسرار قادری تھے، مولانا سید داؤد غزنوی تھے، حافظ کفایت حسین تھے، اور طبقات کے آغا شورش کاشمیری تھے، سب لوگ تھے۔ 2 مطالبے تھے، میں ان 2 مطالبوں کو دہرانا چاہوں گا۔ ایک مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم و قلیل قرار دیا جائے، متفقہ مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، یاد ہے؟ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبے کے ساتھ ہمارا دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ ظفر اللہ خان کو قادیانیت وزیر خارجہ کے منصب سے ہٹایا جائے۔ ضمن عرض کر دوں کہ جب یہ بات عدالتی کمیشن کے سامنے آئی، انکوائری کمیشن کے سامنے، تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہٹا دیں گے تو امریکہ ہم گندم بند کر دے گا۔ یہ ہے یا نہیں؟ کیا کہا تھا؟ کس نے کہا تھا اس کو ہٹائیں گے تو امریکہ دمدار ہو جائے گا؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹانے کا مطالبہ ایک اس حوالے سے قادیانی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس حوالے سے تھا کہ پاکستان کو امریکی کیب میں دھکیل کر امریکی زنجیر پہنانے والا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان۔ اسی لیے اس وقت کے سابق وزیر اعظم نے عدالت نے کہا تھا اس کو ہٹا دیتے تو امریکہ گندم بند کر دیتا۔ امریکہ کی جھولی میں آج سارا ملک پریشان ہے، ہم امریکہ کی جھولی میں ہیں یا زنجیروں میں ہیں؟ ہمارے کس کی زنجیریں کسی ہوئی ہیں؟ امریکہ کی جھولی میں لے جانے والا ہمیں کون ہے؟ میں حکومت سے تو مطالبہ کرتے ہی رہوں گا، لیکن میں طلباء سے، یونیورسٹیوں کے طلباء سے گزارش کروں گا، اپنے پی ایچ ڈی اور اپنے ایم فل کے مقالات کا عنوان بنائیں، ہمیں کس نے دھکیلا ہے امریکہ کی گود میں؟ کس کی سازشوں کے نتیجے میں ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی میں گئے ہیں؟ یہ تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرحلہ یہ یاد کریں، ہمیں امریکہ کی گود میں ڈالنے والا کون ہے؟ ظفر اللہ خان ہے، پوچھے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ دوسرا مرحلہ، جب یہ ملک تقسیم ہو رہا تھا، اللہ پاک معاف فرمائے، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں،
सन 70 کے الیکشن کے بعد 71-72 جب ڈھاکہ فال ہوا تھا، اور ایک کشمکش تھی اور بنیادی مسائل معاشی تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات پڑھیں کیا تھے، اور ان کی کمپلین دیکھیں کیا تھی۔ اس وقت ہماری ملک کی معیشت کا کنٹرولر کون تھا؟ نام یاد ہے؟ اس وقت جب پاکستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا اور معاشی مفادات اور معاشی تحفظات ایک مستقل موضوع تھے تقسیم کے، ہماری معیشت کا ذمہ دار کون تھا؟ نام یاد ہے؟ مرزا مظفر احمد۔ اس کا مخفف کیا تھا؟ M احمد۔ اور صدر یحییٰ خان کے اقتصادی منصوبہ بندی کا ڈپٹی چیئرمین کے سربراہ تھے۔ اور اس وقت کی میں پریس کانفرنس یاد دلانا چاہوں گا، اپنے حکمرانوں کو، اپنے اداروں کو، اپنے جماعتوں کو، اپنے عوام کو اس وقت کی ایک پریس کانفرنس یاد کرانا چاہوں گا۔ میں نے سنبھالی بھی، اگر کچھ آئے گا تو میں دوں گا۔ مشرقی پاکستان سے منتخب قومی اسمبلی کے ممبران نے، جن کی قیادت مولوی فری احمد رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار M احمد ہے، یہ تقسیم کی راہ ہموار کر رہا ہے، اس کو عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اس وقت بھی کیا اس کو برطرف کیا جائے، اس سے پوری معیشت کنٹرول کر رکھی ہے اور اس نے ملک کو تقسیم کے راستے پر ڈال دیا ہے اور ملک کی معیشت پر بیرونی کنٹرول قائم ہو رہا ہے۔ اس وقت مین پوائنٹ کون تھا؟ M احمد۔ یہ M احمد صاحب کون ہے؟ قادیانی مرزا غلام احمد کا پوتا ہے۔ قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے۔ میں اس مرحلے کو بھی صرف یاد دہانی کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ تلاش کریں۔ قل تم انا ھذا قل ہوا من انفسکم میں کون کون کہاں کھڑا ہے؟ ایک مرحلہ اور یاد کروں گا، پھر اپنی بات کروں گا، آپ کو یاد ہوگا یہ بات کہ ہم نے امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہے۔ یہ احساس ہو گیا تھا ہمیں اس وقت ہی۔ سب سے پہلے یہ پیغام امریکہ کو امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کر ہمارے کونسل نمائندے نے دیا تھا۔ باتیں یاد بھی رکھا کرو، باتیں یاد بھی رکھا کرو۔ امریکہ کی کانگریس میں کھڑے ہو کر ہمارے ملک کے اس وقت کے صدر نے کہا تھا، جناب مہربانی فرماؤ، ہمیں تم بطور دوست چاہیے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ کس نے کہا تھا؟ ایوب خان نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ ایوب کہاں کھڑے ہو کر کہا تھا؟ امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کر کہا تھا، پوری تقریر ریکارڈ پر ہے۔ اس نے کہا تھا جناب ہمیں دوستی چاہیے، آقائی نہیں چاہیے۔ وہی فرینڈ ناٹ ماسٹر کا جملہ ایوب خان کی سوال حیات کا عنوان ہے، آقا نہیں دوست، فرینڈ ناٹ ماسٹر۔ یہ ہم پیغام اس وقت سے دیتے آ رہے ہیں، جناب امریکہ سے ہمیں دوستی چاہیے، ہمیں امریکہ کی آقائی نہیں چاہیے، ہم امریکہ کو دوست کے طور پہ باوقار طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، امریکہ کو غلام نہیں بننا چاہتے۔ میں یہ بات یاد دلا کے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم امریکہ کے دوست ہیں یا امریکہ کے غلام ہیں؟ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ ہمارے ملک کی قانون سازی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ذکر کروں گا 6-7 معاملات کا۔ توہین رسالت کے قانون کی منسوخی کے لیے دباؤ جن اداروں سے آ رہا ہے، ان کا پیچھے کون ہے؟ ختم نبوت کے قوانین میں ترمیم کی بات جگر سے آ رہی ہے، وہ اداروں کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ فیٹف کے جن مسودے پر ہم نے ملک کے پورے اوقاف کے نظام کو بدل کر رکھ دیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ سیڈا کے کہنے پر ہم نے اپنے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ گھریلو تشدد کے نام روک تھام کے نام سے جو قانون آیا ہے، اور پھر
ورلڈ بینک یا اسٹیٹ بینک کو IMF کی نگرانی میں دینے والا قانون کہاں سے آیا ہے؟ اور اب ٹرانسجینڈر کے نام سے خاندانی نظام کی تباہی پھیرنے والا قانون کہاں سے آیا ہے؟ صرف ایک تکنیک بدلی ہے. ہم میر کے اساتذہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے بنا لیتے ہیں. یہ ایک تکنیک بدلی ہے، صرف اس سے اشارہ کرتا ہوں. یہ امریکہ، یورپی یونین، امریکن کیمپ، امریکی ادارے ہمیں یہ کہا کرتے تھے یہ قانون بناؤ، ہم گول گول بنا دیا کرتے تھے. اب قانون بنانے کا نہیں کہتے، بنا کر بھیج دیا، نافذ کرو. 7 قوانین کے پچھلے 4 سال میں نافذ کر چکے، مسودے میں ایک حرف تبدیل کیے بغیر. آمنا و صدقنا. اور میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ قانون پاس کرنے والے، قانون پیش کرنے والے بھی اسمبلی سے منظور کرانے کے بعد پھر پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. یہ میں نے تیسری بات عرض کی ہے. اور اب آخر میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے. میرا دل بدل تیز ہو رہی ہے. کہیں یہ سادہ ڈرامہ اس لیے تو نہیں کہ ایک اور ایوب خان آئے اور اس آئین کا بوریہ بستر لپیٹ دے. میں بقائمی ہوش و حواس پورے شعور و ادراک کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے وہ ڈرامہ سنہ شاول والا دوبارہ نظر آ رہا ہے. تو ایوب خان پیچھے بیٹھا ہے، آئے گا اور اس آئین سے جان چھڑوانا چاہتا ہے امریکہ، اس آئین سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں یورپی یونین. میری آپ سے ایک ہی پیغام ہے، خدا کے لیے میں آوازیں سن رہا ہوں. میں نے ان حلقوں سے آئین کے خلاف آوازیں سنی ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب یہ بات آئین بھائی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، میرے منہ میں آگ، میرے منہ میں خاک. یہ آئین نہ رہا تو اس ملک کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں ہوگا. اور وہ آئین سے جان کیوں چھڑانا چاہتے ہیں؟ اس آئین میں قرارداد مقاصد ہے، اس آئین میں تحفظ ختم نبوت ہے، اس آئین میں شریعت کے نفاذ کا وعدہ ہے، اس آئین میں تحفظ رحمت سے رسالت ہے. میں یہ پیغام آپ سے آپ کی کانفرنس کی وساطت سے اپنے بزرگوں کی سے معافی مانگتے ہوئے کہ آئین کے تحفظ کا فکر کرو، اس آئین کو بچا لو. یہ ہماری آخری امید ہے. اور امریکہ سمیت، یورپی یونین سمیت، اقوام متحدہ سمیت سب بین الاقوامی ادارے اس آئین کو ملک سے نکالنے کے لیے اور ملک کو اس سے محروم کرنے کے لیے یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. بس اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف کرے. میں ایک ہی پیغام دے کر اس آئین کی فکر کرو، دستور کی وہ تلاش کرو کون اس آئین کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس آئین کو بچا لو. اگر ملک کو بچانا ہے تو آئین کو بچا لو، اگر اپنی آزادی بچانی ہے تو آئین کو بچا لو. اور اداروں سے درخواست ہے، خدا کے لیے آئین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. بس آئین سے کھلواڑ نہیں کرو. یہاں جو بھی ریاستی ادارے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے، خدا کے لیے آئین سے کھلواڑ نہیں کرو. آئین کے ساتھ گلی ڈنڈا نہیں کھیلو، آئین کو فٹ بال نہیں بڑھاؤ. یہ کرکٹ کی بال نہیں ہے، ادھر سے کیک لگائی ادھر نہیں کیا. یہ ملک کا دستور ہے. اس دستور کے ساتھ ملک کی سالمیت وابستہ ہے، ملک کی وحدت وابستہ ہے، ملک کی نظریاتی شناخت وابستہ ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے اور ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا